بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلقها عنکم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک بہت ہی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور آج سے شبائے قدر جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ یہ شب قدر جو ہے بہت عظیم راتیں ہیں، بہت ہی پر نور راتیں ہیں کہ جس میں انسان کو بیدار رہ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر رہنا چاہیے اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے گزارنا چاہیے۔ آج ہی کی وہ رات ہے جو پر درد اور افسوسناک اور غمناک تاریخ ہے، جس میں دنیا کے شقی ترین انسان نے، دنیا کے ظالم ترین انسان نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی۔ اس سال ہم قانونی حساب سے جو ہے اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، مجالس کا سلسلہ، تعبد کا سلسلہ، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ مجالس، یہ تعبد ہماری صرف اور صرف ماں بارگاہوں سے ہی وابستہ ہیں، بلکہ اس سال ہمارا تو پیغام اور ہماری تو بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال ہر انسان اپنے گھر میں مجلس کرے، ہر گھر میں اس سال جو ہے وہ مجلس ہونا چاہیے۔ صرف 10 منٹ 5 منٹ اپنے گھر والوں کو بٹھائے اور بٹھانے کے بعد میں کوئی ایک مصیبت امام علی علیہ السلام بیان کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے بچوں کو لے کر ایک چھوٹا سا نام پڑھے اور مولا کے جو ہے 3 دن تک اپنے گھر میں انسان جو ہے وہ مولا کی یاد کو تازہ رکھے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ اچھا موقع دیا ہے واقعاً کہ ہم پہلے ایک جگہ ہو کر جو ہے غم مناتے تھے، ایک جگہ ایک بارگاہ میں غم مناتے تھے۔ اس سال پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں یہ غم ہر گھر میں منانے کی جو ہے مثلا مہلت مل رہی ہے، اور ہمیں جو ہے ہر گھر میں اس غم کو منانا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس غم کی تاریخوں میں جو ہے اپنے گھروں میں 3 دن تک مجلسیں کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں، اس میں کوئی بچہ بیٹھ کر جو ہے اس میں 5 منٹ ایک نوحہ پڑھ دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو ایک تھوڑے سے مصائب کسے یاد نہیں ہے۔ مولا کی زندگی سنتے سنتے ہماری پوری زندگی گزری، کسی انسان کو علی کی جو ہے فضائل اور مسائل یاد ہے، لہٰذا یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جس میں پروردگار عالم کا حبیب ہمارے سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، یہ جز ہے اس خطبہ شعبانیہ کا جس میں سرکار رسالت فرماتے ہیں لوگوں اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے جو ہیں کھلے ہوئے ہیں، اور تم دعا کرو کہ یہ دروازے جو ہیں تم پر کبھی بند نہ ہوں، اور جنت کے بعد جہنم کے دروازے جو ہیں وہ تم پر بند کر دیے گئے ہیں، اور تم یہ دعا کرو کہ تم پر کبھی کھولے نہ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْكُمْ۔ اس ماہ مبارک میں شیطان کو پروردگار عالم نے جھگڑ دیا ہے، لہذا ہم جو ہے اس کو دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے ہمارے پالنے والے اس کو ہم پر جو ہے مسلط نہ کریں۔ اس کے بعد جو خطبے کا جز ہے وہ مناسبت رکھتا ہے آج کی تاریخ سے، جس میں ایک مرتبہ رسول اسلام خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ قال امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ ما افضل اعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس شہر میں، اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الوراء عن اللہ۔ سرکار صاحب نے فرمایا علی سب سے بہترین عمل اس ماہ مبارک میں کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل جو ہے محرمات الہی سے پرہیز کرنا۔ یہ ہے ہمارے علی کا پیغام، یہ ہے ہمارے رسول کا پیغام، یہ ہے اللہ کا پیغام
کہ زیادہ سے زیادہ محرمات سے انسان جو ہے وہ دور رہے. یہ سب سے بڑا عمل جو ہے اس ماہ مبارک میں ہے. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ محرمات سے انسان کا دور رہنا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے. اور پھر آج کی مناسبت سے جو رسول اسلام نے فرمایا ثم بکا فقلت یا رسول اللہ ما یبکی. سرکار رسالت خطبہ دیتے تھے، ایک مرتبہ جو ہے آپ کا جو ہے گریہ بدل ہوا، آپ نے جو ہے رونا شروع کیا. مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا، کس بات نے آپ کو رلا دیا، کس چیز نے آپ کو جو ہے رنجیدہ کیا. یبکی کا ما یبکی کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرکار رسالت خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ رونے لگے. آنسوؤں سے جب ایسے رونے لگے تو مولا کائنات نے معلوم کیا ہے میرے حبیب، ہے میرے رسول، یہ بتلائیے آپ کو کس چیز نے رلایا، کس چیز نے آپ کو غمزدہ کیا. فقال یا علی ای کلمہ یستحل منک فی ھذا الشأن. اے علی مجھے جو ہے اس چیز نے ملایا، اس چیز نے رلایا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تیرے سر پر جو ہے اس دنیا کا جو ہے سب سے شقی ترین انسان جو ہے تیرے سر پر جو ہے ضربت لگایا. مجھے اس منظر میں جو ہے، اور سب سے زیادہ شقی ترین انسان وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو پیر کیا تھا، ناقہ صالح کے جو ہے پیر کاٹے تھے، جس نے اس کو جو ہے قتل کیا تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ شقی ترین اس دنیا کا جو انسان ہوگا علی وہ تیرے سر کو ضربت لگایا. کتنا خیال تھا رسول کو علی کا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کی ضربت کا خیال آیا، مولا کائنات کی ضربت کے لگنے کا خیال آیا، فوراً ہی اور علی تیرے اس دہاڑی کو جو ہے وہ لعین جو ہے تمہارے خون میں جو ہے رنگین کر دیتا. اس کے بعد مولا علی نے عجیب سوال کیا. مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے سر پر ضربت لگ جائے گی، وہ مجھے جو ہے ضربت مار دے گا، میرا جو ہے سر شگاف کر دے گا، میں آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. رسول اسلام فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیے جب میرے سر پر ضربت لگے گی، میرا سر شگاف ہوگا، میرے سر پر ضربت مارے گا، یا رسول اللہ میرا دین اس وقت سلامت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر میرا دین بھی اس وقت سلامت ہوگا یا میرا دین سلامت نہیں ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو امام المتقین، جو امیر المومنین ہے، جس کے اوپر جو ہے عصمتوں کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رسول اسلام سے سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیے جب میرے سر پر ضربت لگے گی، سوچنے کا مقام ہے ہم تمام کو کہ وہ علی کہہ رہے ہیں جو معصوم ہے، جس سے کسی خطا اور کسی جرم اور کسی غلطی کا صادر ہونے کا امکان نہیں ہے. مگر ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیے جب میرے سر پر ضربت لگے گی تو اس وقت میرا دین سلامت ہوگا یا سلامت نہیں ہوگا؟ ایک عام انسان اگر یہ سوال کرے تو لگتا ہے کہ انسان کو جو ہے گمراہی کا خطرہ ہوگا، مگر علی کا اس بات کا سوال کرنا متوجہ کرتا ہے ہم لوگوں کو. ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یا علی تمہارا دین سلامت ہوگا. ایک مرتبہ جب جیسے یہ کہا کہ آپ تمہارا دین سلامت ہوگا تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی فکر نہیں، اگر میرا دین سلامت ہے تو کوئی فکر نہیں علی کو، علی پر موت آ جائے یا موت پڑا جائے. ہاں دوستو یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر دینداری پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے. ہم اس بات کی طرف بہت متوجہ نہیں ہوتے ہیں، بہت کم متوجہ ہوتے ہیں. مگر یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے. اہل بیت نے بتلایا کہ آخری وقت میں ہماری کیا چیز سلامت ہو چاہیے، مال دولت دنیا بنگلہ یہ وہ نہیں. آخری وقت میں انسان کا جو ہے وہ دین سلامت ہے. اگر انسان کا دین سلامت ہے، دین صحیح ہے اور دین سلامتی کے ساتھ یہاں سے گیا ہے تو وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی. اسی لیے تاریخ کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جب ضربت لگی ہے مولا کائنات کے سر پر تو مولا کائنات نے مسجد کوفہ سے جس وقت آواز دی تو یہ نہیں کہا کہ علی کو ضربت لگی، بلکہ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب.
جبکہ بڑی بڑی جنگیں علی نے کی ہیں، مگر وہاں کہیں ایسی آواز بلند نہیں کی، مگر ضربت لگنے کے بعد علی علیہ السلام نے کامیابی کا اعلان کیا، فز تو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی نے بتایا کامیابی کا مدار، کامیابی کا جو وہ ہے ٹائٹل، وہ دنیا میں ترقی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا اگر نتیجہ صحیح ہے اور موت جو ہے وہ دین کا ہے تو وہ کامیابی ہے۔ انسان کا دین ساری اس دنیا سے جائے، یہ کامیابی ہے۔ آج ابھی دنیا سے جا رہا ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجالس برپا کریں اور اعمال اپنے گھر پہ کریں، اور اعمال جو ہے کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، تمام انشاءاللہ امضا اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔